ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے برہان تک گاڑیوں کا داخلہ منع، موٹر وے M5 پر شیر شاہ سے روہڑی تک نو انٹری، سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک دھند کی وجہ سے بند، نیشنل ہائی ویز پر دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ شدید دھند کے باعث 500 اور 200 kV ٹرانسمیشن لائن ٹرپ کر گئی۔ گڈو کے قریب ٹرانسمیشن لائنز ٹرپ کرنے سے سندھ کے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ پاور ڈویژن کے مطابق 500 kV سرکٹ بریکر کے پول میں سے ایک کو نقصان پہنچا۔ ناقص حصے کو نظام سے الگ اور سوئچ یارڈ کو متحرک کیا گیا۔ متاثرہ حصے کو جنگی بنیادوں پر مرمت کیا جا رہا ہے۔ سرکٹ بریکر کے کھمبے کو نقصان پہنچنے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ادھر دھند کے باعث اچ پاور کی مین ٹرانسمیشن لائن میں فنی خرابی، رجحان جمالی، اوسطا محمد، ڈیرہ مراد جمالی اور جھل مکسی میں بجلی کی سپلائی معطل۔ 90,000 پاکستانی قتل ہوئے، 9 ملزموں کو بھی سزا نہیں دی جا سکی۔ پاکستان کا فوجداری نظام انصاف بوسیدہ ہو چکا۔ کرمنل جسٹس سسٹم کو کیا کور کمانڈرز نے ٹھیک کرنا تھا؟ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں مسلح تنظیمیں پاکستان توڑنے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ بلوچستان میں مسلح تنظیمیں 5,000 تک بندے قتل کر چکی۔ جھگڑا بلوچوں سے نہیں، مسلح تنظیموں سے ہے۔ یہ 1971 ہے، نہ نیا بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے۔ احتجاج کا حق تسلیم کرتے ہیں، دہشت گردی کا نہیں۔ علیحدگی پسندوں سے کوئی بات کریں تو وہ بندہ مار دیتے ہیں۔ ٹویٹر پر بیٹھ کر جنگ لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منصب سے ہٹیں گے تو کھل کر بات کریں گے۔ لاپتہ افراد اور تاحیات نااہلی کے مقدمات کی سماعت آج۔ سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں کے خلاف کیس کی سماعت بھی آج ہوگی۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ تشکیل، سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، 7 رکنی لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس منصور شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین بینچ میں شامل۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ۔ پی ٹی آئی کی توہین عدالت درخواست کی سماعت کل ہوگی۔ سزا یافتہ کے الیکشن لڑنے کے خلاف نیب کی اپیل پر آج سماعت ہوگی۔ چیئرمین نیب نے سزا یافتہ شخص کے الیکشن لڑنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اپنایا۔ جون میں سنگل بینچ نے نیب نااہلی کی مدت 10 کی بجائے 5 سال کی تھی۔ الیکشن لڑنے کے لیے سنگل بینچ کے فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ الیکشن لڑنے کے لیے 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال کی جائے۔ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، آج پشاور ہائی کورٹ میں سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ جسٹس اعجاز خان سماعت کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ واپس لینے اور کیس کے لیے ڈویژن بینچ تشکیل دینے کی استدعا کر رکھی تھی۔ بلے کا نشان نہ بھی ملا تو انتخابات میں حصہ لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کاغذاتی نامزدگی مسترد ہونے پر سپریم کورٹ از خود نوٹس لے۔ تحریک انصاف صرف صاف، شفاف اور منصفانہ الیکشن چاہتی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ الیکشن کمیشن اپنی ڈیوٹی میں ناکام نظر آیا۔ بابر اوان بولے 300 سے زائد امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے، امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر خرم لطیف کھوسہ کو رہا کر دیا گیا۔ عدالت نے خرم کھوسہ کی بازیابی کی درخواست منظور کر لی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے خرم کھوسہ کے خلاف پرچہ خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیس نے عدالتی حکم پر خرم کھوسہ کو پیش کیا۔ کیس کی سماعت کے موقع پر اعتزاز احسن بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عمر ڈار کی بازیابی کے لیے درخواست کی بھی سماعت، عدالت کی سرکاری وکیل کو ہدایات لے کر پیش ہونے کی ہدایت۔ فضل الرحمان نے عام انتخابات کچھ دیر مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جے یو آئی کے سربراہ کہتے ہیں قافلے پر حملے کے وقت وہ گھر پر تھے، گاڑیوں کو گولیاں لگیں۔ چند ماہ قبل باجوڑ میں حملے میں 73 افراد شہید ہوئے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان خراب ہے۔
الیکشن کا ماحول نے ہی کوئی مہم نہیں چلا سکتا۔ الیکشن اگر تھوڑے آگے جاتے ہیں تو قیامت نہیں آئے گی۔ گزشتہ 3 سال میں ملک دیوالیہ پن پر پہنچ چکا تھا۔ دوست ملک کہتے ہیں اگر دوبارہ وہی لوگ آئے تو سرمایہ نہیں لگائیں گے۔ پاکستان کی بقا کے لیے یہ لوگ خطرہ ہیں۔ پاکستان کا استحکام افغانستان کے ساتھ منسلک ہے۔ جے یو آئی کی شاہد خاقان عباسی کو اپنے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کی دعوت۔ مولانا عبدالغفور حیدری کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات۔ انتخابات سے متعلق مشاورت ملاقاتیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ دوسری جانب راشد سومرو کی زیر قیادت وفد کی ایم کیو ایم بہادرآباد مرکز آمد۔ مصطفیٰ کمال اور ارکان رابطہ کمیٹی سے ملاقات۔ انتخابات سے متعلق امور اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مشاورت ہوئی۔ جے یو آئی نے کراچی میں کئی قومی اور صوبائی حلقوں سے حمایت کی درخواست کی ہے۔ عوام کو جھوٹے سبز باغ دکھائے، اگر اس کو نہ نکالا جاتا تو شاید آج یہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہوتا۔ بطور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اس ملک کو بچانے کے لیے سخت فیصلے کریں گے اور اس ملک کو معاشی دیوالیے سے بچانے کے لیے سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی، سیاسی قیمت ادا کریں گے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹایا نہ جاتا تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ بانی پی ٹی آئی نے جھوٹے وعدے کیے، لوگوں کو بے روزگار کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کا لاہور میں خطاب۔ بولے شہباز شریف نے سیاست نے ہی ملک بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ نواز شریف نے پورے ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا۔ جب بھی مسلم لیگ نون کا دور آیا ملک میں خوشحالی اور ترقی آئی۔ نواز شریف کے دور میں دہشت گردی کا ناسور ختم ہوا۔ آج واحد امید کی کرن نواز شریف کی صورت میں موجود ہے۔ قوم 8 فروری کو ملک کی ترقی کے لیے ووٹ ڈالے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کل لاہور میں سی ای سی کا اجلاس طلب کر لیا۔ بلاول ہاؤس لاہور میں اجلاس میں سیاسی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے فیصلے ہوں گے۔ انتخابی مہم اور منشور پر بھی بات کی جائے گی۔ نومبر 2023 کے مقابلے دسمبر میں مہنگائی میں 8.82% کا اضافہ۔ دسمبر میں مہنگائی کی شرح 29.66% رہی۔ ادارہ شماریات کے مطابق مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں مہنگائی کی اوسط شرح 28.79% ریکارڈ۔ ایک سال میں سبزی کی قیمت میں 65.4% اضافہ ہوا۔ ایک سال میں آٹا 59 اور چاول 45.6% مہنگا۔ دال، ماش، چائے، تازہ دودھ، انڈے، آلو، مچھلی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ ادھر نئے سال کے پہلے دن ایل پی جی کی ایک قیمتوں میں ₹1.56 فی کلو اضافہ۔ بنگلہ دیشی نوبیل انعام یافتہ ماہر معیشت محمد یونس کو 6 ماہ قید۔ محمد یونس کو لیبر لاء کی خلاف ورزی کے الزام میں 3 ساتھیوں سمیت سزا سنائی گئی۔ ڈھاکہ کی لیبر کورٹ نے محمد یونس کی درخواست ضمانت بھی منظور کر لی۔ سزا کے خلاف 1 ماہ میں ہائی کورٹ سے رجوع کر سکیں گے۔ محمد یونس نے چھوٹے قرضوں سے بنگلہ دیشی معیشت کو بہتر بنایا۔